الحمدللہ ہمارے اس لائف مینجمنٹ کورس کا پہلا سبق ہو چکا ہے اور آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے اپنی زندگی کے موضوع کا انتخاب پڑھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے تو اس کا انداز کیا ہوگا۔ اس کے متعلق ہم نے ایک لائن کا اور ایک ہم نے راہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تو امید ہے اس متعلق تمام طلباء ساتھی اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اس کو منتخب کرنے کے بعد اب اس کی تیاری کا مرحلہ آتا ہے کہ اب ہم نے اس پر تیاری کیسے کرنی ہے، یعنی جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے، چاہے صحافت کا ہے، چاہے وہ سیاست کا ہے، چاہے وہ خطابت کا ہے، یعنی جو بھی میدان ہے، بہرحال اس کے بعد اب اس کی تیاری کا مرحلہ آتا ہے۔ تو دیکھیے تیاری دو طرح کی ہے۔ ایک ہے کہ جو چیز یعنی جو امور یا جو چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور ایک ہے کہ اس کو اپنے موضوع کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلا سیاست ہے یا خطابت ہے، صحافت ہے، ایک ہے اس کو اس کے موضوع کے لیے ایک چیز ضرورت ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عمارت بنا رہا ہے، اب اس کا ایک ارادہ ہے کہ میں اس کو اینٹوں کے ذریعے سے بناؤں گا، اور ایک ہے کہ اس کو بلاک کے ذریعے سے بنانا چاہتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ گارے اور مٹی کے ذریعے سے بنانا چاہتا ہے۔ تو جو جس ذریعے سے چاہ رہا ہے اس کو اس کی چیز تلاش کرنی ضروری ہوگی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ان تمام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہ سب کو چاہیے ہوگی۔ مثال کے طور پر پانی ہو گیا، اب جس نے بلاک کے ذریعے سے عمارت بنانی ہے اسے بھی پانی ضرورت ہے، اور جس نے اینٹ کے ذریعے سے بنانا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو گارے اور مٹی کے ذریعے سے بنانا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی پانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک طالب علم کے لیے کون سی چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو کس چیز پر بنیادی طور پر محنت کرنا اور اپنے اندر کس چیز کا ہونا انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ کسی میدان میں جانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے جس شعبے میں بھی وہ جانا چاہ رہا ہے، تو اگر ہم اس کی یعنی جو بنیادی علوم ہیں یا بنیادی چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کو بالترتیب دیکھ لیں، مثال کے طور پر بنیادی چیزیں، اس کے لیے تفسیر قرآن کا ہونا بھی اس کی ضرورت ہے کہ اسے قرآن پر دسترس ہو، تشریح احادیث کے علم کو وہ جانتا ہو، فقہی اصول و مسائل کو وہ جانتا ہو، عربیت سے اس کو مناسبت ہو۔ یہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کام کرنے والے کے لیے، عالم دین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کیسے چلنا ہے، ان بنیادی چیزوں کو کیسے کور کرنا ہے، اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ اب ایک طالب علم جو اولیٰ میں داخل ہو رہا ہے، پہلے درجے میں داخل ہو رہا ہے، الصف الاول میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ یہاں سے ترتیب بنانا چاہ رہا ہے، تو اس کو جو میں نے اپنے ذہن سے کچھ چیزوں کو اکٹھا کیا، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا ہمارے ساتھ اتفاق ہو، ہر ایک کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے تجربات کی بنا پر اور اپنے اساتذہ کی ان رہنمائیوں کی بنا پر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو دیکھیے۔ سب سے پہلے دیکھیے، جیسے صف الاول اور صف الثانی ہے، یعنی اولیٰ اور ثانیہ، اس میں جو اس کو چاہیے وہ ہے علم الصرف اور علم النحو میں مہارت۔ علم الصرف اور علم النحو کو وہ صرف رٹے کے طور پر نہ پڑھے، اور وہ صرف ان کو زبانی یاد نہ کر رہا ہو، بلکہ اس کے اجراء کے ذریعے سے اپنے اندر ان کو سمو رہا ہو، اپنے اندر اس علم کو سمیٹ رہا ہو، اور اس پر اسے مہارت حاصل ہو رہی ہو۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار ابھی اس کو رٹا لگا دو، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ہاں، کچھ ایسا ہوتا ہے بالکل بنیادی ابتدائی دنوں میں، اب اس کو بتانے کوئی اس یعنی عبارت کے اندر مستثنی منہ کی بحث آ جاتی ہے، تو پھر وہ کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس بات کو بھی ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ان چیزوں کو بھی ہم ایسے نہ ٹرکا دیں کہ بس رٹا لگا لو آگے سمجھ آ جائے گی، نہیں،
بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک مرتبہ سمجھ نہیں آئی ایک قانون کی، دوبارہ سمجھیں، تیسری مرتبہ سمجھیں، چوتھی مرتبہ سمجھیں، کسی استاد سے رہنمائی لیں، کسی بڑے طالب علم سے جو ماہر ہو صرف و نحو میں، اس سے رہنمائی لیں. اس میں کیا حرج ہے؟ باقی چیزوں میں ہم رہنمائی لیتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں لے سکتے؟ بہرحال اجراء جو ہے ان علوم میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، تو اجراء کی ضرور ترتیب بنائیں. جو پڑھائی جا رہی ہیں کتابیں علم و صرف کی، علم و نحو کی، آپ کے اپنے جامعہ میں مختلف ہو سکتی ہیں ہر جامعہ میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اجراء کی کتاب بھی ہو جو کسی کے پاس آدمی حل کرے. اولیٰ ثانیہ کے بعد ثالثہ ہے یا صف الثالث ہے، تو اس میں سکھانے کے انداز میں بھی اس پر محنت کی جائے. یعنی علم و صرف اور علم و نحو، اور ایک اور چیز یعنی جو انہی ابتدائی درجوں میں ضرورت ہے وہ ہے عربی کے ساتھ مناسبت. عربی بول چال ہو گئی اور عربی کا لکھنا اور سمجھنا ہو گیا، تو اس میں بھی یہی بنیادی درجات میں محنت ہونی چاہیے. تو جب ثالثہ میں ہوگا اور وہ طالب علم کسی اور کو اجرا کروا رہا ہوگا تو اس کے لیے یہ ہو جائے گا کہ اس کا اپنا یہ علم بھی مضبوط ہو جائے گا. رابعہ کے سال میں انہی علوم پر بھی ایک تو محنت کریں، یعنی انہی بنیادی جو علوم ہیں اس پر بھی توجہ مرکوز رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بنیادی علوم کے ساتھ ساتھ اپنے مطالعہ میں بھی وسعت لائے، خارجی کتب کے مطالعے کی بھی عادت بنائے، اور دیگر جو کتابیں اس کو اس طرح کی ملتی ہیں تو اس نظام الاوقات کے ساتھ، لیکن اپنے اس پر یعنی خلل نہ آئے، اپنے علمی وسعت کے لیے وہ مطالعے کی بھی عادت رکھے. درجہ خامسہ اور سادسہ کے اندر کیا کرنا چاہیے ہمیں بنیادی طور پر؟ تو وہ یہ ہے کہ اصول فقہ اور فقہ پر محنت ہو، کہ فقہ کے جو اصول ہیں، یعنی کہ کب کیا ہوتا ہے، جیسے نور الانوار حسامی اور اسی طرح توضیح، ان چیزوں پر وہ محنت کرے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. باقی علوم کو بھی سمیٹتا ہے لیکن اس کی بنیادی جو توجہ ہو وہ یہ ہو کہ میں نے ان چیزوں کو اب سمجھنا ہے. فن کو بطور فن کے لئے کتاب مکمل کرنے کے ارادے میں نہ رہے، بس جی کتاب مکمل ہونے والی ہے پھر اور ہم نے امتحان دینا ہے، بس نہیں، ایسی سوچ نہ ہو، بلکہ اس علم کو بطور علم لینے کی کوشش کرے. فقہ کے تمام اصول کو سمجھنے کی کوشش کرے، کہ مثلاً نکاح کے مسائل ہو گئے، طلاق کے مسائل ہو گئے، تجارت کے مسائل ہو گئے، عمومی جو بھی پیش آمدہ مسائل ہیں اس پر اس کو دسترس ہونی چاہیے. اس کے بعد سادسہ میں یعنی الصف السادس میں چونکہ تفسیر مکمل ہو جاتی ہے ہمارے وفاق کے نصاب کے مطابق، تو اب یہ ہے کہ اگر کہیں اسے اس تفسیر کا دورے کا موقع مل جاتا ہے، دورہ تفسیر جیسے چل رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو وہ دورہ تفسیر کر کے اپنی اس تفسیر کے معاملے کو بھی مکمل کرے تاکہ اس پر مکمل اسے دسترس حاصل ہو سکے. اور اسی سے یعنی یاد ذہن میں آیا کہ باقی جو چھٹیاں ہیں ان کو بھی اسی ترتیب سے، مثلا اولیٰ کے بعد بھی دورہ صرف نحو کر لے، ثانیہ کے بعد بھی صرف نحو کا دورہ کر لے. یعنی جو درجہ جس اعتبار سے وہ محنت کرتا آیا ہے اس اعتبار سے وہ اس کے مناسب دورہ ڈھونڈے، کورس ڈھونڈے، چھٹیوں میں بھی اس کو وہی قیمتی بنائے. البتہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی دورے کے ذریعے سے ہی علم میں مضبوطی آتی ہے، پہلے بھی جو آدمی اس میں محنت کرتا رہے تو وہ دورے کے بغیر بھی اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے، اور بہرحال پھر کسی اور چیز کے لیے نکل سکتا ہے، مثلا تبلیغ کے لیے بھی جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. سابعہ اور سادس اور ثامنہ یعنی دورہ حدیث، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس میں تمام سابعہ کے اندر تمام دیگر علوم کی انتہا ہو رہی ہوتی ہے، کہ فقہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اسی سال میں، اور اصول فقہ پہلے مکمل ہو چکا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر صرف نہ وہ کب کی مکمل ہو چکی ہوتی ہیں. تو اور اسی طرح علم حدیث وہ باقاعدہ مشکوٰۃ شریف کی کتاب سے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح اس کی جو اصطلاحیں ہیں اور نخبۃ الفکر ہو گیا یا اس طرح کی دیگر کتابیں، وہ اس کو چاہیے کہ اب علم حدیث پر محنت کرے. علم حدیث کی جو کمی وہ محسوس کر رہا ہے اس کو وہ پوری کرنے کی کوشش کرے. اور دورہ حدیث کے اندر تو ہے ہی یہی احادیث ہی ہیں، تو احادیث کے اندر خوب محنت کرے اور خوب احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرے. جو اختلافی مسائل ہیں ان پر
ان پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح مستشرقین جو قرآن و احادیث پر کیا کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، احادیث پر، قرآن پر، وہ بھی انہی آخری درجات کے اندر ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کے جوابات کو بھی ابھی سے لے اور ابھی سے اس پر مکمل دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں کوئی اعتراض ہوگا، یعنی جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، احادیث کیوں ہیں، یہ احادیث تو مرویات ہیں، روایات ہیں، روایات میں تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ فلاں فلاں، بہرحال مختلف انداز میں قرآن و سنت پر حملے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس عالم دین کو اس پر مکمل دسترس حاصل ہونی چاہیے کہ میں نے دفاع کیسے کرنا ہے اور میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری بنیادی چیزیں، یعنی بنیادی علوم جس پر اس نے محنت کرنی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جانا ہی کسی اور لائن میں ہے، خطابت میں جانا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جی کسی نے تدریس کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نہیں، یہ وہ بنیادی علوم ہیں جو ہر ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استاد جی میں تو اب رابعہ میں پہنچ چکا ہوں، خامسہ میں پہنچ چکا ہوں، میں فلاں درجے میں پہنچ چکا ہوں، اب میں کیسے کروں؟ آپ نے تو ترتیب بتائی ہے اولیٰ سے، تو اس کا جواب بھی واضح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اولیٰ سے ہم شروع کریں۔ آج ہی ہم دیکھیں کہ صرف و نحو کے اعتبار سے میرے اندر کیا کمی موجود ہے، میں اس کو، جیسے میں نے اولیٰ اور ثانیہ 2 سال میں اس کمی کو دور کرنا تھا، اب میں 4 ماہ کے اندر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں، 6 ماہ کے اندر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں، یعنی پہلے اسی ترتیب سے میں چلتا چلوں تاکہ میں جب دورے میں پہنچوں تو میں اسی طرح مکمل ہو چکا ہوں جس طرح وہ طالب علم مکمل ہو چکا ہے جو اولیٰ سے اس طرح کی محنت کرتا آ رہا ہے۔ تو پہلے عربی پر محنت کر لے، صرف و نحو پر محنت کر لے، پھر اسی طرح کی دیگر یعنی مطالعہ کی وسعت جیسے ہے ہم نے بات کی اس پر ہو، اور اسی طرح پھر دوسرے بچوں کو اجراء کے ذریعے سے، طلباء کو اجراء کے ذریعے سے اپنے علوم کو مضبوط کرے، پھر فقہ اور اصول فقہ پر محنت کرے، اور اسی طرح دیگر جو علوم اساتذہ کی رہنمائی میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ کون سے مجھے مزید بھی محنت کرنی ہے تو ان پر محنت کرے۔ انشاءاللہ دور حدیث تک جب پہنچے گا تو وہ مکمل اپنی اس چیز پر دسترس رکھتا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔